ناظرین، فرعون ایک ظالم ترین بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتا رہا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا اور آخر میں دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہوا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ فرعونیوں پر نازل ہونے والے لگاتار 5 عذابات کا ذکر کریں گے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، جن سے فرعونی حواس باختہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے ماننے والوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی اور اس نے بنی اسرائیل کی مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور کئی طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزا آور ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرمایا۔ وہ پانچوں عذابوں کا ذکر بھی اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ناظرین، پہلا عذاب طوفان کا اترا، دوسرا عذاب ٹڈیوں کا اور تیسرا عذاب گھن کا اور چوتھا عذاب مینڈک کا اور پانچواں عذاب خون کا۔ ناظرین، ان عذابوں سے فرعونی حواس باختہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگنے لگے اور کہنے لگے: اے موسیٰ، آپ اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹل جائے۔ اگر ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹل گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم طوفان کا ذکر کرتے ہیں۔ ناگہاں ایک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، نہ فرعونی ہل سکتے تھے اور نہ کوئی کام کر سکتے تھے، ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاڑوں سے برباد ہو گئے۔ ناظرین، مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ اور ناظرین، حیرت کی بات، بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی اور اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں، پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی کی اور دوبارہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، جب طوفان کا عذاب ان کے اوپر سے ٹل گیا اور وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو ان کے اوپر دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا نازل کیا۔ ناظرین، 1 ماہ تک فرعون نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئے اور فرعونیوں کے گھروں میں
یہ ٹڈیاں بڑھ گئیں جن سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ ناظرین، یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور ظلم میں اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے، ہمارے جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین، اس وعدہ خلافی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تیسرا عذاب نازل کیا جو گن کا تھا۔ ناظرین، 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر گن کا عذاب مسلط کر دیا گیا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتیوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر کھانے لگا اور یہ اس کے درد سے تڑپنے لگے، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہرے کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک رو بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتے میں اس قہر آسمانی اور ناگہانی بلا سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے لگے۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ ناظرین، فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے۔ ناظرین، فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے، ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، کسی حالت میں بھی ان کو مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑگڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں دے کر وعدہ کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی بھی ایذا نہیں دیں گے۔ ناظرین، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ ناظرین، مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ ناظرین، فرعونیوں کے اوپر 5واں عذاب خون کا نازل ہوا۔ ناظرین، ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنوؤں، نہروں کا پانی خون ہو گیا تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا، یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو ناظرین، فرعون نے یہ سن کر حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف و شفاف
اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پیتے ہیں، مگر خدا کی قدرت کا عجیب جلوہ نظر آتا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ ناظرین، مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گر گرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرمایا، پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی تو ساتویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے ماننے والے سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردود لوگوں سے پاک صاف ہو گئی اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان 5 عذابوں کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف میں کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تو بیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی اور گن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب بھی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ ناظرین، ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب و توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی کئی صورتوں میں اترا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بداعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑیں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔